اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت۔ بعض ایسی آیات ہوتی ہیں کہ جن کا پس منظر بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر یہ آیات سمجھ نہیں آتی۔ یہ آیت بھی انہی میں سے ہے۔ اب ذرا سر اٹھائیے اور میری طرف دیکھیے۔ ایک صحابی تھے حضرت بدیل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دو ساتھی تھے ہم سفر، ایک کا نام عدی، دوسرے کا نام تمیم داری۔ یہ دونوں عیسائی تھے، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا تو یہ دونوں مسلمان نہیں تھے۔ یہ تینوں سفر میں جا رہے تھے۔ اللہ کی قدرت، حضرت بدیل رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے اور سفر میں ان پر موت کا وقت آ پہنچا۔ انہوں نے اپنا سامان ان دونوں عیسائیوں کے حوالے کیا کہ تم یہ سامان جا کر میرے گھر والوں کو دے دینا۔ وہ راستے میں فوت ہو گئے، ان کو وہاں کفن دفن یہ سارا سلسلہ ہو گیا۔ راستے میں یہ دونوں عیسائی جب مدینہ طیبہ واپس آئے ہیں تو حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ورثاء تھے ان کے حوالے یہ گٹھڑی سامان کی کر دی۔ وہ فوت ہو گئے تھے، انہوں نے وصیت کی تھی، تو یہ ہم ان کا سامان آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ حضرت بدیل رضی اللہ تعالی عنہ نے سامان کی ایک لسٹ بنا کر اسی گٹھڑی کے اندر خفیہ طور پر رکھ دی تھی کہ میرے سامان میں یہ چیزیں ہیں۔ اس میں ایک قیمتی پیالہ تھا 300 مسقال کا۔ مسقال ایک وزن ہوتا ہے، تو قیمتی پیالہ تھا، بڑا منقش، اس پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے جی، سامان پہنچ گیا۔ ورثاء نے جب وہ گٹھڑی کھولی تو گٹھڑی میں سے لسٹ نکل آئی، بھئی یہ سامان ہے، اور لسٹ کے اندر پیالے کا بھی ذکر تھا، لیکن پیالہ گٹھڑی میں نہیں تھا۔ تو ورثاء نے ان عیسائیوں سے پوچھا کہ پیالہ بھی اس گٹھڑی میں تھا؟ تو انہوں نے کہا جی پیالہ نہیں تھا۔ اب ورثاء کہتے ہیں کہ پیالہ تھا، یہ بن گئے مدعی، اور عیسائی انکار کر رہے ہیں، وہ بن گئے مدعا علیہ کہ پیالہ نہیں تھا۔ حدیث پاک میں آیا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ جو بندہ مدعی ہو، دعویٰ کرنے والا، اس کو گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں، ثبوت دینا پڑتا ہے۔ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ چادر میری ہے، میں مدعی ہوں۔ اب آپ مجھ سے دلیل مانگیں گے تو میں دکاندار کی رسید پیش کروں گا یا کوئی گواہ پیش کروں گا، یہ 2 گواہ ہیں میرے پاس، میں نے چادر فلاں دکاندار سے خریدی تھی، تو میرا دعویٰ سچا ثابت ہو گیا، چادر میری ہے۔ اب ورثاء تھے مدعی کہ پیالہ تھا، اب ان کے پاس گواہ تو کوئی تھا نہیں، تو جب مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ کیا جاتا ہے اسے قسم اٹھانی پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کیس پیش کیا گیا۔ میں نے عرض کیا تھا اسی صورت میں پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے بادشاہ بھی تھے، فیصلے بھی آپ کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ یہود و نصارہ بھی فیصلے آپ سے کروایا کرتے تھے۔ جو ورثاء تھے انہوں نے آپ کی عدالت میں مقدمہ پیش کیا، حضرت پیالہ تھا، عیسائیوں کو بلایا گیا، انہوں نے کہا جی پیالہ نہیں تھا۔ اب آپ نے بتانا ہے، آپ دوستوں نے، مدعی کون تھے جی؟ کیا کہتے تھے؟ پیالہ تھا۔ اور مدعا علیہ کون تھے؟
عیسائی کہ پیالہ نہیں تھا۔ اب مدعیوں کے پاس جو وہ رسا تھے، گواہ تو تھا کوئی نہیں، تحریر تو کوئی نہیں مانتا نا، وہ کہہ دیتے یہ تحریر تم نے خود لکھی ہے، تو گواہ تو تھا نہیں۔ اب ان دونوں عیسائیوں نے قسم اٹھائی، اور قسم بھی ان سے اٹھواؤ عصر کی نماز کے بعد، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد مجمع زیادہ ہوتا ہے، لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اور بندہ اس وقت ذرا جھجک محسوس کرتا ہے، اتنے لوگوں کے سامنے میں کیسے غلط قسم اٹھاؤں۔ عصر کی نماز کے بعد مسجد نبی میں ان سے قسم لی گئی، اور ربط میں نے عرض کر دیا ہے آپ کو اس آیت کا پچھلے مضمون سے، جس طرح غیر اللہ کی نظر و نیاد حرام ہے، غیر اللہ کی قسم اٹھانا بھی حرام ہے۔ اگر تم نے کسی دوسرے مذہب والے سے قسم لینی ہے تو قسم اللہ کے نام کی لی جائے گی۔ عیسائیوں کو کہا گیا اللہ کے نام کی قسم اٹھاؤ، انہیں کہا اللہ کو تو مانتے تھے، جس اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی ہے، ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ پیالہ نہیں تھا، کیس خارج ہو گیا، بس وہ رسا تم چپ کر جاؤ، انہوں نے قسم اٹھا لی ہے، معاملہ ختم ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، یہ وہ رسا جو تھے یہ مکہ شریف گئے کسی کام کے لیے۔ مکہ مکرمہ میں ایک سنار کی دکان تھی زرگر کی، تو یہ وہاں پہنچے کسی کام سے، جیسے بازار میں بندہ جاتا ہے مختلف دکانوں پر، تو اس سنار کی دکان میں یہ پیالہ پڑا تھا۔ یہ وہ رسا نے پوچھا بھائی پیالہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ تو وہی پیالہ ہے حضرت بدیل والا۔ تو دکاندار نے کہا کہ دو فلاں فلاں جو عیسائی تھے، ایک عدی اور دوسرا تمیم داری، انہوں نے مکہ میں آ کر یہ پیالہ ہمارے پاس بیچا تھا۔ وہ رسا واپس آئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیس پیش کر دیا، یہ پیالہ تو فلاں دکاندار کے پاس تھا، اب عیسائیوں کو بلاؤ، اب ذرا معاملہ الٹ خیال کیجیے گا۔ عیسائی آ گئے، ہاں بھائی وہ پیالہ تو سنار کے پاس پڑا ہے، اور وہ کہتے کہ یہ آئے تھے اور بیچ گئے تھے۔ انہوں نے کہا عیسائیوں نے پیالہ ہم نے حضرت بدیل سے خرید لیا تھا، تو تھا ہی ہمارا۔ اب عیسائی بن گئے مدعی، عیسائی کہتے تھے کہ پیالہ ہم نے خرید لیا تھا، اور غورا صاحب بن گئے منکر کہ تم نے پیالہ نہیں خریدا تھا۔ اب الٹ ہو گئی نا بات، اب کیس چل پڑا۔ عیسائی بن گئے مدعی کہ ہم نے پیالہ خریدا تھا، گواہ تو ہے کوئی نہیں۔ اب جب عیسائیوں کے پاس گواہ کوئی نہیں تھا، تو جو غورا صاحب تھے مدعا علیہ کہ نہیں جی انہوں نے نہیں خریدا تھا، انکار کر رہے تھے، ان کو قسم دینی پڑ گئی۔ انہوں نے پھر اللہ کے نام کی قسم اٹھائی، عیسائی جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے پیالہ نہیں خریدا تھا، ہم قسم اٹھاتے ہیں۔ جب غوراسان نے قسم اٹھائی تو عیسائیوں کو قیمت ادا کرنی پڑی۔ یہ واقعہ ہے، اب میں شروع کرتا ہوں۔ آ جائیں جی، بسم اللہ الرحمن فَأَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ، پس پہنچ جائے تم کو مصیبت موت کی۔ اب تَحْبِسُونَهُمَا، بند کرو تم ان دو گواہوں کو، ہما ان دو گواہوں کو، مسلمان ہیں تو بھی ان کو روکو، اگر کافر ہیں پھر بھی ان کو روکو، بند کرو، آؤ بھائی گواہی دو۔ کب؟ من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، اس کے نیچے لکھیں عصر۔ اب اس پر ایک لفظ چھوٹا سا لکھنا ہے، تغلیظ زمانی، تغلیظ زمانی، تغلیظ کہتے ہیں سختی کو، زمانے کی سختی۔ عصر کی نماز کے بعد ان کو تم نے روکنا ہے، کیونکہ بندے زیادہ ہوتے ہیں اس وقت۔
فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، اس کے نیچے لکھے مقصودی جگہ، وہ جو دو بندے ہیں مسلمان یا جو دو بندے ان کے علاوہ کافر غیر مسلم، پس قسمیں اٹھائیں دونوں اللہ کی، اِنِ ارْتَبْتُمْ، اگر تم شک کرو، شک تو ہوا تھا۔ اب آپ پہلی صورت دیکھ لیں جو میں نے لکھوا دی ہے۔ پہلی صورت کیا تھی؟ حاشیے پر دیکھیں نا جی، پہلی صورت کیا تھی؟ ورثہ مدعی، کہ پیالہ سامان میں تھا اور عیسائی مدعا علیہ کے پیالہ نہیں تھا۔ اب قسم کس نے اٹھانی ہے جی؟ عیسائیوں نے قسم اٹھانی، کیونکہ ثبوت جو مدعیوں کے پاس نہیں تھا تو عیسائیوں نے قسم اٹھانی تھی۔ اِنِ ارْتَبْتُمْ، پس قسمیں اٹھائیں وہ دونوں بندے، مسلمان ہیں یا غیر مسلم، اللہ کے نام کی۔ اِنِ ارْتَبْتُمْ، اگر تم شک کرو، جیسے شک ہوا بھی تھا عیسائیوں پر۔ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا، نہیں خریدیں گے ہم، بِهِ اس قسم کے بدلے میں، ثَمَنًا مول، پیسہ نہیں لیں گے۔ سامنے جملہ لکھیں، یعنی ہم قسم کے بدلے پیالہ ہضم نہیں کرنا چاہتے۔ ہم جی اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، ہم قسم کے بدلے میں پیالہ ہضم نہیں کرنا چاہتے۔ ہمیں کوئی مال کا لالچ نہیں، کوئی پیسے کا لالچ نہیں، کوئی دنیا کا لالچ نہیں خریدیں گے ہم، بہی، اس پر لکھیں تغلیظ قولی، وہ تغلیظ زمانی تھی، یہ تغلیظ قولی ہے۔ ہم قسم اٹھا رہے ہیں، ہمیں کسی قسم کا کوئی دنیا کا لالچ نہیں خریدیں گے ہم اس قسم کے بدلے سامانن، کوئی پیسے کا ہمیں لالچ نہیں، ہم قسم اٹھا رہے ہیں صرف اللہ کے نام کی۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ ہو وہ بندہ جس کے لیے قسم کھا رہے ہیں، ذا قربا، قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، لیکن ہم قسم صحیح اٹھائیں گے، ہمیں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں۔ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور نہیں چھپائیں گے ہم اللہ کریم کی گواہی، اللہ کی قسم چھپائیں گے نہیں۔ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْعَاصِمِينَ، یقیناً اس وقت البتہ گناہگاروں میں سے ہوں گے اگر ہم نے جھوٹی قسم اٹھائی۔ اب قسم اٹھائیں اللہ کے نام کی، اللہ کی قسم، ہمیں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہے، ہم بالکل قسم نہیں چھپائیں گے، صحیح بات کریں گے، صحیح نہ کریں تو ہم گناہگار ہیں۔ انہوں نے قسم اٹھا دی، عیسائیوں نے پیالہ نہیں تھا، ہمیں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہے، ہم قسم صحیح اٹھا رہے ہیں، اگر نہ اٹھائیں ہم گناہگار ہیں۔ کیس خارج ہو گیا۔ فَإِنْ أُسِرَ، اگر معلوم کر لیا گیا، أُسِرَ، اطلاع حاضر کر دی گئی۔ اب میں مجہول والا معنی نہیں کرتا، آسان معنی کرتا ہوں، معلوم والا، صیغہ تو مجہول کا ہے۔ فَإِنْ أُسِرَ، اگر پتہ چل گیا عَلَىٰ، اس بات پر، أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، کہ یقیناً وہ دونوں مستحق ہوئے گناہ کے، انہوں نے تو گناہ والا کام کیا ہے، جھوٹی قسم اٹھائی ہے، یہ معلوم ہو گیا، یہ تو گناہ کے مستحق بنے ہیں، یہ تو عیسیٰ، کیونکہ پیالہ جو مل گیا تھا وہ سنارے کے پاس پڑا تھا، بعد میں پتہ چل گیا۔ اگر معلوم ہو جائے اس بات پر کہ وہ دونوں، وہ جو عیسائی تھے، استحق اسمن، مستحق ہوئے گناہ کے، انہوں نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے، بے ایمانی کی ہے، پھر فآخران یقومان، پر دوسرے اور دو آدمی کھڑے ہو جائیں، مقامہما، ان دونوں گواہوں کی جگہ، اب وارث کھڑے ہو گئے۔ اب کون کھڑے ہو گئے؟ وارث۔ اب دوسری صورت دیکھیں حاشیے پر، دوسری صورت میں مدعی کون تھے؟ چپ کر گیا، حاشیہ لکھوا دی ہے مولانا۔ دوسری صورت میں مدعی کون تھے؟ عیسائی۔ کیسے مدعی تھے؟ کہ ہم نے پیالہ خریدا تھا،
کوئی گواہ ان کے پاس تھا؟ گواہ تو تھا نہیں. اب وارثوں نے کیا اٹھانی تھی؟ قسم. فآخران یقومان، پر دوسرے دو کھڑے ہو جائیں، مقامہما، ان عیسائیوں کی جگہ جن کو وصیت کی گئی تھی. اب وارث آ گئے. من الذین استحق علیہم، ان لوگوں میں سے، یہ جو وارث کھڑے ہو جائیں ان لوگوں میں سے، استحق علیہم، نقصان ثابت ہوا ہے جن پر. لکھے مانا، نقصان ثابت ہوا ہے جن پر. نقصان تو ہوا ہے وارثوں کا، پیالہ گم نہیں تھا، وہ قیمتی پیالہ تھا. اب وہ کھڑے ہو جائیں، لیکن ہوں کون؟ الاولیان، قریبی رشتہ دار. وارث تو بہت سارے تھے، جو قریبی رشتہ دار ہیں نا دو، وہ کھڑے ہو جائیں عیسائیوں کی جگہ. فیقسمان باللہ، قسم اٹھائیں وہ وارث جو تھے اللہ کے نام کی. اب انہوں نے قسم دینی تھی کیونکہ وہ مدعا علیہ تھے ورثاء. لشہادتنا احق من شہادتہما، البتہ ہماری قسمیں، اب وارث کہہ رہے ہیں اب ہماری قسمیں احق و زیادہ سچی ہیں. احقوں کے نیچے زیادہ سچی. وہ وارث قسمیں اٹھائیں اللہ کے نام کی، ہماری قسمیں احق و زیادہ سچی ہیں. من شہادتہما، ان دو عیسائیوں کی قسموں سے ہماری قسمیں زیادہ سچی ہیں ان دونوں کی قسموں سے، وہ جو عیسائی تھے. وما تدینا، نہیں زیادتی کی ہم نے کسی قسم کی، ہم صحیح قسم اٹھا رہے ہیں. انا اذا لمن الظالمین، یقیناً ہم اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے اگر ہم غلط قسمیں اٹھائیں. ذالک ادنا، یہ بات زیادہ قریب ہے، یہ بات زیادہ قریب ہے. اس کے نیچے لفظ لکھ لیں، علت تحلیف اوصیاء. سامنے لفظ لکھیں، ذالک ادنا لکھ کر نا سامنے لفظ لکھیں تاکہ وسیع قسم سے ڈر کر سچ بولیں. دوسرا آگے لکھ لیں، او یخافوا ان تردا. آیت دیکھ لیں، او یخافوا ان تردا، اس کے اوپر لفظ لکھیں علت تحلیف ورثاء. اس کا آپ سامنے حاشی پر جملہ لکھیں، علت تحلیف ورثاء، تاکہ وصی ڈر کر سچ بولیں. ورنہ ان کو خطرہ ہوگا کہ ہماری قسمیں بھی رد ہو سکتی ہیں. اور ہمارا جھوٹا ہونا ظاہر ہو سکتا ہے. اب ذالک ادنا، یہ بات زیادہ قریب ہے، ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، کہ لے آئیں گے وہ گواہی، لے آئیں گے وہ گواہی، قسمیں علی وجہہا، اسی طریقے کے مطابق، اسی گواہی کے طریقے کے مطابق لے آئیں گے. ڈریں گے ایسا نہ ہو ہمیں قسم اٹھانی پڑ جائے. او یخافوا،
وہ رسا سے کیوں قسم اٹھوائی جائے گی اس کی علت یا ان کو عالم الغیب سمجھ کر ان کی نیازات دیتے تھے، اس لیے انبیاء سے علم غیب کی نفی کی۔ جس روح جمع کرے گا اللہ کریم الرسل بھیجے ہوں کو۔ الرسل کا کیا معنی کیا؟ رسول کی جمع رسل، سامنے لکھیں جی، رسول رسل بمعنی مرسل، ہر بھیجا ہوا وہ نبی ہو یا رسول۔ رسول تو ہوتا ہے جو مستقل شریعت والا ہو، اور نبی جو ہوتا ہے اس کے پاس مستقل شریعت نہ ہو، پہلے رسول کی شریعت پر لوگوں کو چلنے کی تلقین کرے۔ تو اب رسول کا کیا معنی ہے؟ مرسل، بھیجا ہوا، چاہے وہ نبی ہے چاہے وہ رسول ہے، سب سے سوال ہوگا۔ اب کیا معنی یوم یجمع اللہ الرسل، جس روز جمع کرے گا اللہ کریم نبیوں کو بھی رسولوں کو بھی، سارے انبیاء سارے رسول بھیجے ہوئے، فیقول، بس اللہ کریم فرمائے گا ماذا اجبتم، کیا کچھ جواب دیے گئے تھے تم، کیا کچھ جواب دیے گئے تھے تم؟ قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے بھیجے ہوئے انبیاء ہوں یا رسل ہوں، لا علم لنا، نہیں کوئی علم واسطے ہمارے، یقیناً تو ہی تو ہے علم رکھنے والا تمام غیبوں کا۔ اب عجیب بات ہے، اس کا کیا مطلب ہے ماذا اجبتم؟ ماذا اجبتم سامنے آ جائیں گی، اب حاشیہ لکھنا ہے۔ لکھیں جی ماذا اجبتم، تمہیں امتوں نے کیسے مانا تھا؟ مانا بڑی مشکل جگہ ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ جواب لا علم لنا، اب لکھیں اشکال، رسل کو پتہ نہیں تھا کہ ہمیں امتوں نے کیسے مانا تھا؟ جواب ہمیں امتوں کے باطن کا پتہ نہیں۔ جواب سمجھ آ گیا؟ اللہ آج تو فیصلے باطن پر ہونے ہیں نا، ظاہر پر تو نہیں ہونے۔ ظاہر کا تو ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اتنے بندوں نے پڑھ لیا تھا کلمہ، اتنے بندوں نے نہیں پڑھا تھا، لیکن ہمیں باطن کا تو کوئی پتہ نہیں۔ لا علم لنا، ہمیں باطن کا پتہ کوئی نہیں۔ دوسرا جواب، آج فیصلہ ہوگا خاتمے پر، موت کے بعد ہمیں کوئی پتہ نہیں کس امتی کا خاتمہ ایمان پر ہوا یا نہیں۔ یہ مجھے حاشیہ سنائیں، پہلے تو اشکال پیش کرے۔ اللہ کیا سوال کرے گا؟ سوال تو پڑھے مولانا، آیت کو دیکھ کر پڑھے نا، کیا سوال کرے گا اللہ؟ فیقولو ماذا اجبتم، کیا مطلب؟ تمہیں امتیوں نے کیا جواب دیا تھا؟ تمہاری بات مانی تھی نہیں مانی تھی؟ وہ کہیں گے لا علم، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ کمال ہے، تو اشکال کیا پیش کیا؟ رسول کو پتہ نہیں ہے کہ امتیوں نے مانا تھا یا نہیں مانا تھا، تو جواب
انبیاء کہیں گے اللہ ہم نے تبلیغ کی تھی، آج تیری عدالت ہے قیامت میں ہمیں امتیوں کے باطن کا کوئی پتہ نہیں۔ فیصلہ تو آج باطن پر ہونا ہے نا، ظاہر پر تو نہیں ہونا۔ ہمیں امتوں کے باطن کا پتہ، انہیں دل سے ہماری دعوت مانی تھی یا نہیں مانی تھی ہمیں پتہ نہیں۔ دوسرا معنی، ہم تو دنیا سے چلے گئے، ہم فوت ہو گئے، کس امتی کا خاتمہ ایمان پر ہوا، کس امتی کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، ہمیں وفات کے بعد کوئی پتہ نہیں۔ اگر وفات کے بعد انبیاء پر اعمال پیش ہوتے تو انبیاء کیوں فرماتے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ہمارے بعد امتوں نے کیا کیا تھا؟ اب میری طرف دیکھیں، مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ میں چیک کر رہا ہوں کون ساتھی دیکھ رہا ہے، حماد میرو دیکھ، نیچے نہ دیکھنا میری طبیعت پر بوجھ آئے گا، مشکل مقام ہے بہت۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ آیت دلیل ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی۔ کیسے دلیل ہے بھائی؟ اتنی لمبی بات مولانا میں نہیں لکھوا سکتا۔ کیسے دلیل ہے؟ اللہ پوچھے گا میرے نبیوں وفات کے بعد امتوں نے کیا کیا تھا، ان کا خاتمہ کیسے ہوا تھا، کیسے نہیں ہوا تھا، تمہاری وفات کے بعد تمہارے امتی کیا کرتے رہے، ایمان پر قائم رہے تھے، ایمان چھوڑ دیا تھا، توحید پر قائم رہے تھے، توحید پر قائم نہیں رہے تھے۔ انبیاء کہیں گے، نبی بھی رسول بھی، لا علم لنا، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے تم مسلمانوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں قیامت سے پہلے واپس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں، وہ دیکھیں کہ عیسائی تو میری عبادت کر رہے ہیں یا عیسیٰ پکار کر رہے ہیں، عیسائی مجھے حاجت روا مشکل کشا اللہ کا بیٹا سمجھ رہے ہیں۔ جب دنیا میں آئیں عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کا شرک دیکھیں اور قیامت میں اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے ماذا اجبتم، آپ کے بعد امت نے کیا کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کہیں لا علم لنا، یہ تو جھوٹ ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آنا ہی نہیں ہے۔ پیغمبر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ دلیل سمجھ آ گئی؟ اب میری طرف دیکھیں، طالب علمی دور تھا، میں جگہ کا نام نہیں لیتا، تو میں شیخ التفسیر حضرت مولانا امیر عبداللہ صاحب زیدہ مجدہ ان سے سبکن تفسیر پڑھا کرتا تھا۔ 3.25 سال میں نے سبکن تفسیر پڑھی ہے ان سے، ساتھ بہت قابل انداز ان کا اپنا ہے، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہر گدائے را ندائے دیگر است۔ ایک ایک رکوع ہم تقریباً روز پڑھتے تھے، تفسیر کا ترجمہ نہیں، تفسیر بھی ساتھ۔ یہ آیت ہم نے پڑھی ہوئی تھی۔ میں ایک جگہ گیا، طالب علمی دور تھا، صبح کی نماز ہم نے پڑھی تو مجھے مقتدیوں نے کہا جو وہاں کے تھے، یہ بہت دور کی بات ہے، پنجاب کی بات، آپ درد میں کہ میں درس نہیں دیتا، تو ایک اور عالم تھے، بڑے زبردست عالم تھے، ان کو بجتا آپ درس دیں، انہوں نے قرآن پاک کھولا تو یہ جگہ نکل آئی، انہوں نے یہی جگہ بیان کی۔ اللہ انبیاء سے پوچھے گا آپ کی وفات کے بعد امتوں نے کیا کیا، تو وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں۔ خیر 5-10 منٹ درس انہوں نے دیا، درس ہو گیا، اس کے بعد ہم باہر مسجد کے ہال کے آگے چارپائیاں بچھا کر بیٹھ گئے، گرمی تھی۔ تو اب میری نادانی سمجھیں، اس کے بعد میں نے کبھی یہ نہیں کیا، تو میں نے، لوگ بھی بیٹھے تھے، کوئی 5-7 ہوں گے، 10 ہوں گے، 8 ہوں گے، تو میں نے اس عالم پر سوال کر دیا، تو میں نے کہا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دنیا میں آنا ہے؟ جی بالکل آنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں، دیکھیں کہ عیسائی تو میری عبادت کر رہے ہیں، اور اللہ قیامت میں پوچھے آپ کے بعد امتوں نے کیا کیا تھا، اور وہ کہیں لا علم لنا، مجھے تو کوئی پتہ نہیں، یہ تو جھوٹ ہے، اس لیے تو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہی نہیں ہے۔ میں نے جب یہ سوال کیا تو مجھے سوال کرنے کے بعد پشیمانی ہوئی کہ مجھے سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب یقین کریں میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قرآن سامنے ہے، باوضو ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، اس عالم کا چہرہ پیلا پڑ گیا،
بالکل پیلا ہو گیا، پیلا، یہ پریشانی کی وجہ سے خاموش ہو گئے، بالکل 2-3 منٹ نہ بالکل وہ خاموش ہیں، چپ بیٹھے ہیں۔ چہرہ ان کا پھر مجھے خیال آیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ تو میں نے اگر بات کرنی بھی تھی تو علیحدگی میں کرتا، لوگوں کے سامنے تو سوال نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اس کے بعد کبھی سوال نہیں کیا، میرا مزاج نہیں ہے دوسرے کو خراب کرنے کے لیے میں کسی سے سوال کروں اور پوچھوں یہ بات بتا، یہ بالکل میرا مزاج نہیں ہے۔ حافظ عنایت نے میرے ساتھ سفر کیے، مزاج ہی نہیں ہے میرا بالکل، جو میرے رفقا ہیں قریبی ان کو پتہ ہے، سوال نہیں کرتا میں، مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے۔ جب 2-3 منٹ وہ عالم صاحب خاموش رہے نا تو میں خود بول پڑا، میں نے کہا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال نہیں ہوگا، اب یہ بات جو آپ کو بتانی ہے۔ پھر میں نے وضاحت کی، مولانا میر عبداللہ صاحب سے یہ مقام سمجھا ہوا تھا، اسی آیت پر مولانا سوال ہوتا تھا، اللہ قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام سے کہے باقی نبیوں سے تمہارے بعد امتوں نے کیا کیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں لا علم لنا، مجھے کوئی پتہ نہیں، یہ تو جھوٹ بنتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا نہیں نا۔ اب غور کریں، بالکل جو آپ کے لیے جملہ کہنا ہے اب آیا، باقی انبیاء علیہ السلام سے، باقی رسولوں سے یہ سوال ہوگا تمہارے بعد امتوں نے کیا کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال نہیں ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا تو نے کہا تھا میری عبادت کرنا، تو نے، ساتھ سوال کھڑا ہے، بالکل ساتھ کھڑا ہے۔ یہ دیکھیں آیت مکمل ہوئی، اذ قال اللہ، یا عیسیٰ سے سوال شروع ہو گیا، تو خلاصہ کیا نکلا، انبیاء علیہ السلام سے سوال اور ہوگا تمہارے بعد امتوں نے کیا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے سوال اور ہوگا تو نے کہا تھا میری عبادت کر، وہ کہیں گے اللہ میں نے نہیں کہا تھا۔ اب فرق سمجھ آ گیا؟ تو مرزا قادیانی کی یہ دلیل نہیں بن سکتی، عیسیٰ علیہ السلام سے سوال اور ہوگا، انبیاء علیہ السلام سے سوال اور ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیں فوراً، چونکہ اسی آیت پر اشکال پیدا ہوتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں معاذ اللہ، اب رک کے لکھتے رہتے ہیں یا بات سمجھتے رہتے ہیں؟ میں کوئی رکا بھائی، جب آپ رک کے لکھتے رہتے ہیں تو اشکال کیا سمجھتے ہوں گے، جواب کیا سمجھتے ہوں گے؟ یہ 2 رکے آ گئے، بڑی افسوس کی بات ہے۔ اب میں مانا کرتا ہوں، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، یہ تمہید ہے، نفی الوہیت عد عیسیٰ علیہ السلام، تمہید نفی الوہیت عد عیسیٰ علیہ السلام۔ اب آپ نے ایک جملہ یاد رکھنا ہے، باقی انبیاء سے سوال اور ہوگا، کیا سوال؟ کیا سوال؟ تمہارے بعد امتوں نے، عیسیٰ علیہ السلام سے کیا سوال ہوگا؟ تو نے کہا تھا میری عبادت کرنا، یہ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جب اللہ کریم فرمائے گا عیسی ابن مریم، اذکر، پہلے نعمتیں یاد دلائیں، نعمتیں یاد دلانے کے بعد پھر آگے سوال آ رہا ہے، میں نے اتنی نعمتیں کی تھی تجھ پر اور تو نے لوگوں کو کہا تھا میری عبادت کرو، نہیں اللہ میں نے نہیں کہا تھا۔ یہ اذکر نعمتی علیک، یاد کر تو نعمتیں میری اپنے اوپر، ان نعمتوں کی وجہ سے تو الہ بن گیا تھا، سامنے لکھیں ان نعمتوں کی وجہ سے تو الہ بن گیا تھا، آگے سوالیہ نشان ڈال دیں، ان نعمتوں کی وجہ سے تو الہ بن گیا تھا، میں نے جو نعمتیں کی تھی تجھ پر، علی والدتک، اور تیری والدہ پر بھی نعمتیں کی تھیں، اس ایتک، نعمت نمبر 1، جب تائید کی تھی میں نے تیری ساتھ روح القدس پاک روح جبرائیل کے، میں نے آپ کو پہلے پارے میں اس کی تشریح لکھوا دی تھی کیسے اللہ نے تائید کی تھی۔ نمبر 2 نعمت، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو کلام کرتا تھا لوگوں کے ساتھ، فی المہد، ماں کی گود میں، وکہلا، اور بڑھاپے میں، سامنے لکھے مولانا، کہل وہ عمر جب بال سفید ہونے لگے،
کہولت کہل وہ عمر جس میں بال سفید ہونے لگے، یہ بھی اشارہ ہے رفع عیسیٰ کا اور نزول عیسیٰ کا۔ سامنے جملہ لکھے کہلن، اشارہ ہے نزول عیسیٰ کا۔ اس لیے میں نے سورۃ النساء میں لکھوایا تھا قرآن میں اشارہ ہے نزول کا، حدیث میں اس کی تصریح ہے، وضاحت ہے۔ کیوں؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھایا تھا اس وقت ان کے بال سفید نہیں ہوئے تھے، دنیا میں آئیں گے 45 سال زندگی گزاریں گے، حدیث پاک میں آیا بال ان کے سفید ہوں گے، لوگوں سے کلام کریں گے، اشارہ ہو گیا نزول عیسیٰ کا۔ تو کلام کرتا تھا لوگوں کے ساتھ فی المہد، ماں کی گود میں، وکہلن اور بڑھاپے میں۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، نعمت نمبر 3، جب سکھایا تھا میں نے تجھ کو قرآن، کتاب سے مراد قرآن، والحکمہ، حکمت سے مراد سنت۔ دنیا میں آنے کے بعد میں نے تجھے قرآن کا بھی علم دے دیا تھا، سنت کا بھی علم دے دیا تھا، اور خاص طور پر تورات کا اور انجیل کا۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور جب تو بناتا تھا شکل من الطین، مٹی سے۔ مولانا خلق کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو معنی ہوتا ہے معدوم کو موجود کرنا، اور خلق کی نسبت مخلوق کی طرف ہو معنی شکل بنانا۔ سورۃ مومنون آپ کو بھول گئی ہے نا، میں کیا کروں؟ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، جتنے بھی خالق ہیں کائنات میں اللہ سب سے بہترین خالق تو ایک ہے۔ وہاں معنی ہم نے کیا تھا خالقین سے مراد کاریگر، شکلیں بنانے والے، جتنے بھی صورتیں اور شکلیں بنانے والے ہیں سب میں سے اللہ کریم بہتر شکل بنانے والا ہے۔ وَإِذْ تَخْلُقُ، جب تو شکل بناتا تھا مٹی سے۔ تخلق کا کیا معنی کیا؟ شکل بناتا تھا مٹی سے، یہ چوتھی نعمت۔ کہیئۃ الطیر بإذنہ فتنفخ فیہا، بس تو پھونک مارتا تھا اس میں۔ اب کہیئت یہ مشکل جگہ ہے مولانا، کاف کے نیچے لکھ لیں کاف بمعنی مثل۔ اب میں معنی کرتا ہوں، کان میری طرف لگائیں، بڑے علماء جن کو بیان کا شوق ہے۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، جب تو شکل بناتا تھا مٹی سے، مثل شکل پرندے کے۔ کاف کا معنی مثل، حیات کا معنی شکل، پرندے کی جو شکل ہوتی ہے اس جیسی تو بناتا تھا۔ چڑیا کی جو شکل ہے، تیتر کی جو شکل ہے، حیات الطیر، بٹیرے کی جو شکل ہے، کہایا تو اس کی مثل بناتا تھا، اس جیسی بناتا تھا۔ معنی نہیں سمجھ آیا علماء کو؟ میری طرف دیکھیں، پھر میں عرض کرتا ہوں، ورنہ بار بار دہراتا ہوں، محنت کرتا ہوں اس لیے تاکہ ہمارے ساتھی کوئی چیز لے کر جائیں، خانہ پوری نہ ہو ہماری۔ ایسے ڈیبو گاڑی بھگاؤ اور شالیمار چلاؤ نہ، یہ مزاج نہیں۔ حیات الطیر، پرندے کی ایک شکل ہے، بٹیرا ہے، چڑیا ہے، مور ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اس کی شکل ہے حیات الطیر۔ یہ میرے ہاتھوں کو دیکھنا، یہ پرندے کی شکل ہے، چڑیا ہے، یہ کوئی اور مور پرندہ وغیرہ۔ کا حیا اس پرندے کی شکل کے کا مثل بناتا تھا، پرندے کی شکل کی مثل بناتا تھا، پرندے کی شکل جیسی بناتا تھا۔ پھر فتنفخ فیہا، بس تو پھونک مارتا تھا اس میں۔ مولانا یہ فیہا، ہاں ضمیر لکھیں راجے بسوئے مثل۔ مثل کس کا معنی ہے؟ کاف کا ہے۔ آپ کہیں گے مثل جو ہے یہ تو مذکر ہے، تم ہاں ضمیر۔ مولانا میری طرف دیکھیں، مہربانی کریں، حیات کی طرف ضمیر نہیں لے جانی، خیال کریں۔ مولوی پھنساتے ہیں، بڑے بڑے مولوی آج کل تو خیر وہ رسوخ رہا ہی نہیں نہ علم میں، کیا کرے۔ حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جب علماء اکٹھے ہوتے تھے، طالب علم جمع ہوتے تھے، فرمایا علمی باتیں کیا کرتے تھے۔ آج تو وہ دور ہی نہیں رہا۔ یہ پرندے کی شکل ہے، یہ میرے ہاتھ میں پرندہ ہے، یہ چڑیا ہے، یہ مور ہے، بلبل ہے، یہ بٹیرا ہے، اس کی شکل ہے، اس جیسی بناتا تھا، اس جیسی اب یہ معنی نہیں کرنا
پھونک مارتا تھا تو اس شکل میں تو نہیں مارتے تھے، پھونک اس مثل میں مارتے تھے۔ کس میں؟ وہ جو مٹی کی بنائی، میں مثال دے رہا ہوں، مٹی کی چیز بنائی اس مثل میں پھونک مارتے تھے۔ پرندے کی شکل، پرندہ تو زندہ ہے، یہ پرندے کی شکل ہے، اس میں تو پھونک نہیں مارتے، پھونک اس مثل میں مارتے تھے جو نمونہ بنایا تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ مثل تو مذکر ہے اور ہاں ضمیر مثل کی طرف کیسے جائے گی؟ سامنے لکھیں، میں نے کیا جملہ عرض کیا ہے؟ ہاں ضمیر راجع بسوئے مثل، آگے لکھیں، مثل نے حیت سے اکتساب تانیث کیا، مثل نے حیت سے اکتساب تانیث کیا۔ اس نے تانیث حاصل کر لی ہے۔ سورۃ آل عمران پر آ جائیں، یہ آیت نمبر ہے 49۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، مل گیا حوالہ؟ نہیں ملا، دو ساتھی مل کر دیکھ لیں، ضروری تو نہیں ہے کھولنا۔ انی اخلق لکم، یقیناً میں شکل بناتا ہوں تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، مثل شکل پرندے کے، فانفخ فیہ، پس پھونک مارتا ہوں میں اس مثل میں۔ اب دیکھیں ہو ضمیر چونکہ مثل مذکر تھا اس لیے مذکر کی ضمیر یہاں لائی گئی ہے، اور وہاں پر مؤنث کی کیوں لائی گئی ہے؟ کیونکہ مثل نے حیض سے تانیث حاصل کر لی ہے، حاصل کر لیے تانیث۔ فتنفخ فیہا، پس پھونک مارتا تو اس میں، پس ہو جاتا تھا وہ طیرن، سچ مجھ کا پرندہ، بیزنی میں اللہ کے اذن سے، وتبرئ الاکمہ، اور ٹھیک کرتا تھا تو اکمہ مادرزاد اندھے کو، والابرص، برص کی بیماری والے کو جس میں داغ پڑ جاتے میرے حکم سے، وتخرج الموتى، جب نکالتا تو مردوں کو، موتاں کے نیچے لفظ زندہ کر کے، جب نکالتا تو مردوں کو زندہ کر کے میرے حکم سے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، نعمت نمبر 5، اور جب روک دیا تھا میں نے بنی اسرائیل کو، عَنْكَ، تجھ سے، عَنْكَ کے نیچے قتل سے، بنی اسرائیل کو میں نے روک دیا تھا تیرے قتل سے، یہودی تجھے قتل نہ کر سکے۔ اذ جئتم بالبینات، جب آیا تو ان کے پاس واضح دلائل لے کر، فقال الذین کفروا منہم، پس کہا تھا انہوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا بنی اسرائیل میں سے، بنی اسرائیل کے کافروں نے کہا، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں یہ بینات مگر یہ جادو ہے کھلم کھلا۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اور جب اوحیت الی الحواریین، اب اوحیت مانا میں نے وحی کی تھی حواریوں کی طرف، نہ نیچے جملہ لکھیں، القیت فی روعہم، عین فی روعہم، القیت فی روعہم، میں نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی، الہام کیا تھا میں نے حواریوں کی طرف، ان آمنوا بی، کہ ایمان لاؤ میں اللہ، میں نے حواریین کا آپ کو جملہ لکھوا دیا تھا سورۃ صف میں، سارا وہاں حاشیہ لکھوایا تھا، یہ حورا سے ہے، منع سفید رنگ، ان کا باطن ظاہر کی طرح سفید تھا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، اور یہ معزز لوگ تھے بڑے، سارا حاشیہ ہو چکا۔ ایمان لاؤ میرے ساتھ، ان تفسیریہ ہے، اوحیتوں کی تفسیر ہو رہی ہے، ایمان لاؤ میرے ساتھ، میرے رسول کے ساتھ، قالوا، انہوں نے کہا تھا ہم ایمان لائے، واشہد باننا مسلمون، اور تو گواہ بن جا وہیں طور کہ یقیناً ہم فرما بردار ہیں۔ اذ قال الحواریون، قصہ نزول مائدہ، لکھیں قصہ
سوال نمبر 1 یہ بھی لکھے نیچے، سوال نمبر 1 حواریوں کا پہلا سوال، جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم حل یستطیع ربک، کیا طاقت رکھتا ہے تیرا رب ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اتارے ہم پر ایک دسترخوان آسمان سے، میووں سے، فروٹ سے، کھانوں سے بھرا ہوا دسترخوان، کیا طاقت رکھتا ہے تیرا رب؟ اس کا معنی ان کو شک تھا اللہ کی قدرت میں۔ ہونا سامنے لکھیں استفہام من الفعل، فعل لام فعل لا عن القدرت، بس استفہام عن الفعل لا عن القدرت۔ کیا مطلب اس عربی عبارت کا؟ یہ مطلب نہیں کہ تیرے رب کی قدرت ہے کہ نہیں، نازل کر سکتا ہے کہ نہیں، نہ، استفہام ہے من الفعل، نیچے لکھیں یعنی یہ کام کرے گا یا نہیں، یعنی یہ کام کرے گا یا نہیں، یہ مطلب ہے سوال کا۔ یوں نہیں ان کو قدرت میں شک تھا، مومن کیسے تھے وہ پھر، نہ، یہ کام کرے گا یا نہیں، استفہام من الفعل۔ فقال، حضرت نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اگر ہو تم ایمان والے۔ مونا اتقوا اللہ پر لفظ بلا ضرورت معجزے نہ مانگو، بلا ضرورت معجزے نہ مانگو، ضرورت تو اور بات ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، یہ جواب ہے ان کا، نرید ان ناکل منہا، ہم چاہتے ہیں کہ کھائیں ہم اس دسترخوان میں سے، نیچے لکھیں برکت کے لیے، برکت حاصل ہوگی، برکتیں لی کھانا چاہتے ہیں۔ ہمارا سوال اعتراض کے طور پر نہیں ہے بلکہ مصلحت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں اس دسترخوان میں سے۔ میں نے جملہ سنا دیا، ہمارا سوال اعتراض کے لیے نہیں، ایک مصلحت ہے اس میں، وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، یہ مصلحت نمبر 2۔ نرید ان ناکل کے نیچے لکھے مصلحت نمبر 1، ایک اس میں فائدہ یہ ہے ہم کھائیں گے، نمبر 2 فائدہ، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وَنَعْلَمَ، واؤ پر لکھیں تفسیریہ، دل مطمئن ہونے کا کیا معنی؟ یعنی نعلم، ہم اور زیادہ جان لیں، نعلم کے نیچے لکھیں اور زیادہ، کیا مطلب ہے دل مطمئن ہونے کا؟ ہم اور زیادہ جان لیں، ان قد صدقتنا، کہ یقیناً آپ نے یہ کہ تاکہ سچ بولا ہے تو نے ہم سے سچ بولا ہے، نیچے لکھے دعوی رسالت میں، دعوی رسالت میں تو نے سچ بولا ہے، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں گے۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، مصلحت نمبر 3، اور تاکہ ہو جائیں ہم اس پر من الشاہدین، گواہی دینے والوں میں سے، جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ہم ان کو گواہی دیں گے، دسترخوان اترا تھا ہم نے کھایا تھا، واقعی عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں۔ قال، حضرت نے عرض کی عیسیٰ ابن مریم نے، اے اللہ ربنا، جو ہمارا رب ہے، انزل علینا مائدۃ من السماء، اتار تو ہمارے اوپر ایک دسترخوان آسمان سے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں، خود وہ مائدہ نازل کرنا ان کے قبضے میں نہیں تھا۔ تکون لنا عید الاولنا وآخرنا، تکون لنا پر لکھے خاص نعمت، ہو وہ ہمارے لیے عیدن خوشی کی بات، لاولنا ہمارے پہلوں کے لیے، وآخرنا ہمارے پچھلوں کے لیے، اولنا پر لکھے موجودہ، آخرنا پر لکھے پچھلے، موجودہ کے لیے بھی خوشی کی بات ہوگی، پچھلوں کے لیے بھی خوشی کی بات ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سامنے آ جائیں مولانا، حاشیے پر آ جائیں، لفظ لکھیں لأولنا، کیا معنی عرض کیا پہلے پہ یہ بتائیں؟ موجودہ۔ آخرنا کا کیا معنی کیا؟ پچھلے بعد میں، اب لکھیں لأولنا باعتبار برکت حاصل کرنے کے، باعتبار برکت حاصل کرنے کی، جو موجود ہیں برکت حاصل کریں گے۔ آگے لکھیں آخرنا باعتبار انعام کے،
جو اسلاف پر ہوا۔ مقام حل ہو گیا۔ آخرنا ہمارے پچھلوں کے لیے خوشی کی بات ہوگی، بعد میں آنے والے خوش ہوں گے، ہمارے بزرگوں پر، پہلوں پر، باپ دادا پر انعام ہوا تھا۔ موجودہ بھی خوش، بعد والے بھی خوش۔ وآیتم منکا، اور ایک نشانی ہوگی تیری طرف سے، آیتن پر لکھے عام نعمت، اور تکون لنا پر عرض کیا ہے خاص نعمت، اور رزق دے ہم کو تو، وانت خیر الرازقین، تو بہتر دینے والوں کا ہے۔ رزق والا معنی نہیں کر رہا جتنے بھی رزق دینے والے ہیں تو سب میں سے نہ، رزق رازقین کا معنی دینے والے، جتنے بھی دینے والے ہیں تو سب سے بہتر ہے۔ قال اجابت، اللہ نے دعا قبول کی، فرمایا انی منزلها علیکم، یقیناً میں اتارنے والا ہوں اس مائدہ دسترخوان کو تم پر، لیکن یہ سن لو، فمن یکفر، جس بندے نے نہ شکری کی بعد اس کے نازل ہونے کے بعد، منکم تم میں سے، فانی اعذبہ، میں یقیناً عذاب دوں گا اس کو، عذاباً ایسا عذاب، لا اعذب احدا من العالمین، کہ نہیں دوں گا وہ عذاب کسی ایک کو جہان والوں میں سے، من العالمین کے نیچے لکھیں اس زمانے میں۔ یہ جو ان کا موجودہ زمانہ ہے، اس زمانے میں ایسا عذاب دوں گا کہ کسی کو بھی عذاب نہیں دوں گا۔ سامنے لکھیں ایک قول، عند البعض، وہ ڈر گئے اور مائدہ نہ اترا۔ دوسرا قول لکھیں عند الجمہور، جمہور فرماتے ہیں مائدہ اترا، حواری مطمئن ہو گئے، اور یہود نے اسے جادو سمجھا۔ جس نے نہ مانا اور کفر کیا، انہیں اللہ نے خنزیر بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اعادہ بود عہد، میں نے اصطلاحات میں یہ مقام عرض کیا تھا، ایک مضمون شروع کیا، نتیجہ بیان نہیں ہوا تھا، درمیان میں اور باتیں آ گئیں، نتیجہ بیان کرنے سے پہلے اسی مضمون کو دوبارہ دہرا دیا۔ اصل میں تو سوال کرنا تھا، لیکن چونکہ درمیان میں اور نعمتیں ذکر کر دی تھیں، اس لیے پھر سوال کرنے سے پہلے اسی مضمون کو دہرا دیا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب فرمائے گا اللہ اے عیسیٰ ابن مریم، أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں، باقی نبیوں سے سوال ہوگا، آپ نہیں بتا رہے مجھے، آپ کے بعد امتوں نے وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال یہی ہوگا نہ، کون یہ سوال، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو مجھے بنا لو، میاں میری اماں کو بنا لو، الہین دو الہ اللہ کے سوا، میں بھی الہ ہوں میری اماں بھی الہ ہے، تو نے کہا تھا۔ قال، حضرت عرض کریں گے سبحانک، مانا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہا تھا یا نہیں کہا تھا، یا جواب ہاں میں ہوتا یا نہ میں ہوتا، جواب نہ ہاں میں ہے نہ نہ میں ہے۔ یہی بات میں نے آپ کو سورت بنی اسرائیل میں عرض کی تھی، 6 مطالبے پیش کیے تھے تو جواب قل سبحان ربی، جواب نہ ہاں میں تھا نہ نہ میں تھا، وہاں عرض کیا تھا، مولانا اب وہ یاد کرو مقام، وہاں عرض کیا تھا سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے، اگر یہ کام میں کر سکتا ہوتا میں رب کا شریک بن جاتا، میرا رب شریکوں سے پاک ہے، یہی انداز یہاں پر ہے۔ سبحانک اللہ، اگر میں نے اپنی عبادت کا کہا ہوتا، کان میری طرف لگائیں، کان کان، آنکھیں نہیں کان، اگر میں نے اپنی عبادت کا کہا ہوتا، اپنی اماں کی عبادت کا کہا ہوتا، پھر تو ہم تیرے شریک بن جاتے ہیں، سبحانک تو شریکوں سے پاک ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مولانا سبحانک کے نیچے سامنے ایک جملہ، چھوٹا سا جملہ ہے، لکھ لیں، تکلیف کریں،
عیسیٰ علیہ السلام کے جواب کی 5 شقیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے جواب کی 5 شقیں ہیں، 5 جزء ہیں یوں کہہ لیں. نمبر 1 شق سبحانک، سبحانک پر لکھے شق نمبر 1. اب ذرا حاشی پر آ جائیں، مہربانی کریں، سبحانک لکھیں. اب میں شق نمبر 1 کی آپ کو وضاحت لکھوا دوں ایک جملے میں. سبحانک لکھ کر آگے لکھیں، نہ میں شرک کا قائل ہوں نہ میں نے اس کی تعلیم و تبلیغ کی ہے. ما یکون لی شق نمبر 2، 5 شقوں میں سے دوسری آ گئی. ما یکون لی، نہیں جائز تھا میرے لیے، نہیں مناسب تھا میرے لیے، ان اقولا کہ کہتا میں ما وہ بات، لیس لی بحق نہیں تھا میرے لیے کوئی حق، جو بات کہنے کا مجھے حق کی نہیں تھا میں کیسے کہہ سکتا تھا. اس پر لکھیں ان اقول ما لیس لی پر دعویٰ، جو بات کہنے کا مجھے حق کی نہیں تھا میں کیسے کہہ سکتا تھا دعویٰ. اب ان کنت قلتہ دلیل، اس دعوے کی دلیل، جو بات کہنے کا مجھے حق کی نہیں تھا میں کیسے کہہ سکتا تھا اس کی دلیل. ان کنت قلتہ شق نمبر 3، اگر میں نے کہی ہے وہ بات، فقد علمتا تجھے تو پتا ہوگا، پس تاکہ جانتا ہے تو اس کو. اللہ جو بات کہنے کا مجھے حق کی نہیں تھا میں کیسے کہتا، اگر میں نے کہی بھی ہے تجھے پتا ہوگا. کیوں؟ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، ورنہ فقد علمتہ پر لکھیں دعویٰ. اب پھر دعویٰ کیا، اللہ تجھے تو پتہ ہوگا، اس کی دلیل تعلم کے نیچے لکھیں دلیل، تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، زبان کی بات کیسے نہیں جانتا ہوگا. رب تو سنے مولانا، فقد علمتا، اگر میں نے کہا بھی ہے، فقد کہنا تو زبان سے ہوتا ہے، اگر میں نے کہی بھی ہے وہ بات تو جانتا ہوگا اس کو. کیوں؟ دلیل، تو جانتا ہے جو میرے دل میں، جب میرے دل کی باتیں جانتا ہے زبان والی بات کیسے نہیں جانتا ہوگا. ولا عالم ما فی نفسک، جب دل والی جانتا ہے زبان والی بطری کے اولا جانتا ہوگا. ولا عالم ما فی نفسک، میں نہیں جانتا جو تیری ذات میں ہے. نفسک کے نیچے لکھیں ذات. میں باقی مخلوق کی طرح آجے دوں، مجھے تیری ذات کے بارے میں کوئی پتہ نہیں. انک انتا علام الغیوب، یقیناً تو ہی تو ہے غیبوں کا علم رکھنے والا. اب مونا سامنے لکھیں معروض اول کا خلاصہ. معروض عرض گزارش، معروض اول کا خلاصہ میں نے نہیں کہا. پہلا معروض پورا ہو گیا، میں نے نہیں کہا. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، شق نمبر 4، نہیں کہی میں نے واسطے ان کے الا مگر وہ بات، امرتنی به وہ بات کہی، ما جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. کون سی بات؟ ان اعبد اللہ، یہ بات ان تفسیریہ کہ عبادت کرو صرف اللہ کی، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. میں نے تو یہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، شق نمبر 5، اور میں رہا ان پر شہیداً گواہ، میں رہا ان پر گواہ. ما دمت فیہم، جتنے تک رہا میں ان میں رہا، یہی مسئلہ بیان کرتا رہا. شہیداً گواہی دینے والا. کون سی گواہی؟ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں. مولانا اب کنت علیہم شہیداً، اس کے سامنے ایک لفظ لکھ لیں معروض دوم. یعنی ان کے احوال پر
مطلع ہونے سے اظہار برات، مجھے نہ کوئی پتہ نہیں ہے، مجھے کیا پتہ، میں ان کے حالات پر مطلع نہیں تھا، میں جب تک ان میں رہا میں یہی مسئلہ بیان کرتا رہا، یہی گواہی دیتا رہا، اعبد اللہ ربی و ربکم۔ فلما توفیتنی، بس جب کہ پورا پورا قبض کر لیا تھا تو نے مجھ کو، توفیتنی کا کیا معنی کیا؟ پورا قبض کر لیا تھا مجھ کو، معنی لکھیں تو یعنی روح مع الجسد۔ مجھے تو حیرانگی ہے ان اپنے احباب پر جو ایک دورہ پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کے ماہر بن گئے۔ فلما توفیتنی، پر جب کہ پورا پورا قبض کر لیا تھا تو نے مجھ کو، روح مع الجسد، کنت انت الرقیب علیہم، تھا تو صرف نگران ان پر، تو رقیب کا معنی نگران، تو نگران تھا، وانت علی کل شیء شہید، ان کی کیا تخصیص ہے، تو ہر چیز کے اوپر نگران ہے، شہید نگران حاضر۔ ان تعذبہم، معروض نمبر 3، ان تعذبہم معروض نمبر 3، تیسری درخواست، تیسری گزارش، اس کے آگے لفظ لکھ لیں تبریئت شفاعت، تبریئت، میں ان کی سفارش نہیں کرتا، تبریئت شفاعت، ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے، اوپر لکھیں تو مختار ہے، جزا مقدر، ان کی جزا مقدر ہے، اگر تو ان کو عذاب دے تو مختار ہے، جزا مقدر، میرا کیا ہے، یہ جانے تو جان، میرا کوئی ان سے واسطہ نہیں ہے۔ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ إِلَّتْ، اگر تو ان کو عذاب دے نا تو مختار ہے، فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، یقین وہ تیرے بندے ہیں، تو جان تیرے بندے جانے، میں شفاعت نہیں کرتا۔ جملہ سمجھا ہی نہیں آپ نے، اگر تو ان کو عذاب دے تو مختار ہے، تو جان یہ جانے، یہ تیرے بندے ہیں، تو جان تیرے بندے جانے۔ مونا یہ سفارش نہیں کر رہے عیسیٰ علیہ السلام، یہی تو اشکال ہے، سفارش نہیں، یہ برات ظاہر کر رہے، تو جان تیرے بندے جانے، عذاب دے تیری مرضی ہے، تو قادر ہے، تو مختار ہے، تو جان تیرے بندے، میں دخل نہیں دیتا۔ ہاں وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو بخش دے ان کو، اوپر لکھیں انت تملک جزا مقدر، انت تملک جزا مقدر، انت تملک ذالک، جملہ یوں پورا کریں، انت تملک ذالک، تو مالک ہے اس کا، تو بخش دے، تو مالک ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی تجھ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا کیوں بخشا ہے، کوئی عیب والی بات نہیں، تیری اپنی مرضی، اگر تو بخش دے ان کو، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً تو غالب ہے، حکمتوں والا ہے، تو اختیار رکھتا ہے، تیری مرضی یہ جانے اور وہ جان۔ مونا اشکال لکھیں، اشکال بڑا صاف کر کے، ان تغفر لہم کے آگے انت الغفور الرحیم ہونا چاہیے تھا۔ بس مغفرت کی مناسبت سے تو یہ لفظ ہونے چاہیے تھے، ان تغفر لہم فإنک انت الغفور الرحیم، حضرت کہہ رہے ہیں انک انت العزیز الحکیم۔ جواب، یہ عیسیٰ علیہ السلام مشرکین کے متعلق کہہ رہے ہیں، یعنی اے اللہ، قانون تو یہی ہے کہ مشرک کی معافی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی
تو معاف کرنا چاہے تو العزیز تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، الحکیم اپنی حکمتیں تو ہی جانتا ہے۔ حاشیہ سنائیں جی، اشکال کیا ہے؟ ان تغفر لہم کی مناسبت سے آگے کیا ہونا چاہیے تھا؟ انت الغفور رحیم نہیں کہا، کیوں؟ جواب، یہ عیسیٰ علیہ السلام کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ مشرکین کے بارے میں۔ تو اب اے اللہ، قانون تو یہی ہے کہ مشرک کی معافی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تو معاف کرنا چاہے تو اللہ عزیز تجھ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ حکیم تیری کوئی حکمت ہوگی، ورنہ بے دین جو لوگ ہیں نا آج، بے دین سیکولر، قرآن کے مخالف، علماء کے مخالف، غیر مسلم مستشرقین، وہ کہتے ہیں انت الغفور رحیم ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا غفور رحیم تو تب ہوتا جب عیسیٰ علیہ السلام کا مقصد سفارش ہوتا، سفارش تو کر ہی نہیں رہے، سفارش تو وہ تو کہنے اللہ تو جانتے رہا، میں کچھ نہیں کہتا، میں اس معاملے میں دخل نہیں دیتا۔ اب میں 2 آیتیں پوری کر لوں پھر میں حاشیہ لکھواتا ہوں آپ کو۔ فلما توفیتنی کا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین، سے بڑا قیمتی حاشیہ حضرت شیخ التفسیر ولید مولانا قاضی اسمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استادوں کا، وہ بھی لکھواتا ہوں۔ قال اللہ ھذا، اللہ فرمائے گا بشارت، یہ دن فائدہ دے گا سچوں کو ان کا سچ، قول کے سچے، عقیدے کے سچے، عمل کے سچے، سچ ان کو فائدہ دے گا۔ لہم جنات، بیان نفع، پیچھے تھا نا یوم ینفع، اب لہم بیان نفع، ان کے لیے باغات ہوں گے، جاری ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان کے اندر ہمیشہ ہمیشہ۔ رضی اللہ عنہم، پیچھے لہم جنات جسمانی جنت تھی، اب روحانی جنت کا بیان، روحانی جنت، راضی ہو جائے گا اللہ ان سے، وہ راضی ہو جائیں گے اللہ سے۔ ذالک الفوز العظیم، چونکہ یہ بات کی ہو رہی ہے نا، اس لیے میں نے معنی کیا رضی اللہ عنہم، راضی ہو جائے گا اللہ ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، یا راضی ہو چکا تھا اللہ ان سے، وہ اللہ سے راضی ہو چکے تھے اس لیے باغات ملے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ فضیلت آ گئی دونوں جنتوں کی، جسمانی جنت، روحانی جنت، یہی تو ہے کامیابی بہت بڑی۔ للہ ملک السماوات، لفظ لکھے خلاصہ صورت، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وما فیہن، جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ شرک فی تصرف کی نفی ہو گئی، کوئی اختیارات کا مالک نہیں ہے۔ جب کوئی اختیارات کا مالک نہیں ہے، کیوں شرک فعلی کر رہے ہو؟ کیوں اپنی طرف سے حرام حلال بنا رہے ہو؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جب متصرف اللہ ہے اس کے اختیار میں کوئی شریک نہیں۔ تعلیل اور تعلیم کا حق بھی اسی کو ہے، غیروں کے لیے تعلیم تحلیل نہ کرو، وہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ مولانا اب فلما توفیتنی کا حاشیہ بھی لکھ لیں، پھر میں کٹھی آیتوں کا ایک آپ کو حاشیہ لکھواتا ہوں۔ فلما توفیتنی کا معنی مجھے سنائیں کیا کیا؟ پورا پورا قبض کر لیا تھا تو نے روح مال جسد۔ اب لکھیں جی، پہلے لفظ لکھ لیں، صاف کر کے حاشیہ لکھنا ہے، مہربانی کرنا، مرزائیوں سے مقابلہ ہوگا تو پھر حاشیے کی قدر ہوگی۔ فلما توفیتنی لفظ لکھیں، پورا پورا قبض کر لیا تھا تو نے، نوٹ، عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے 2 بار غائب ہوئے۔ بڑے علماء احتیاط سے لکھیں، کام آئے گا انشاءاللہ حاشیہ۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے 2 بار غائب ہوئے۔ نمبر 1 رفع سے، کیا مطلب ہے؟
آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں جھجک کیوں محسوس کرتے ہیں. جب نمبر 2 موت سے، جب آئیں گے قیامت سے پہلے موت آئے گی، موت سے. نوٹ، اگر فلما رفعتنی، رفع سے فلما رفعتنی ہوتا، اب مانا تو سن لے، فلما رفع جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تھا آسمانوں پر، اگر فلما رفعتنی ہوتا تو پہلی غیبوبت سمجھی جاتی، غائب سے غیبوبت سمجھی جاتی. دوسری موت والی نہ سمجھی جاتی. نمبر 2 فلما امتنی، اماتا یمیت اماتتن، فلما امتنی ہوتا تو دوسری غیبوبت سمجھی جاتی، پہلی نہ سمجھی جاتی. کیا معنی ہے فلما امتنی کا؟ جب تو نے مجھ کو موت دی. اگر یہ موت والا لفظ ہوتا تو پہلی نہ سمجھی جاتی. ٹھیک ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے جامع لفظ بولا، فلما توفیتنی، جو دونوں کو شامل ہے. یعنی پورا قبض کر لیا. ایک مرتبہ رفع کے لیے، ایک مرتبہ رفع کے ذریعے لیے نا، ایک مرتبہ رفع کے ذریعے، نمبر 2 موت کے ذریعے. مجھے دونوں کے بعد کا پتہ نہیں. مجھے حاشیہ پڑھے، میں دوسرا حاشیہ پھر شروع کراتا ہوں. جو ساتھی پڑھے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا، اللہ اسے توفیق دے آگے پڑھانے کی. نہیں لکھا کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں لکھ لینا، حاشیہ بہت قیمتی ہے. فلما توفیتنی کا معنی پورا پورا قبض کر لیا. اب عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے 2 بار غائب ہوئے. نمبر 1 رفع سے اللہ نے اٹھا لیا، نمبر 2 موت سے. آئیں گے، موت آئے گی، دنیا سے غائب. پھر نمبر 1 اگر ہوتا فلما رفعتنی، تو نے مجھے اٹھا لیا تھا تو پہلی غیبوبت سمجھی جاتی. اور اگر ہوتا فلما امتنی تو دوسری غیبوبت سمجھی جاتی. عیسیٰ علیہ السلام فلما توفیتنی، پورا پورا تو نے قبض کر لیا تھا، دونوں اس میں شامل ہو گئی. جب اٹھا لیا تھا مجھے پیچھے کا کوئی پتہ نہیں، جب موت دے دی تھی مجھے پیچھے کا کوئی پتہ نہیں. ہو گیا. امونا اور حاشیہ لکھو. قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا عجیب انداز میں ان آیتوں کو حل کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی اس پر لکیر لگائیں، الگ کر کے لکھیں. لکھیں جی لفظ سبحانک ما یکون لی، اے حق تک آ جائیں، بے حق نقطے لگا کرنا. سبحانک کے آگے ما یکون ہو بے حق تک کی دلیل اللہ کا علم ہے. ان کنت قلتہ،
آ جائیں الغیوب، درمیان میں نقطے لگا دیں، یہ پوری آیت ہے ان کنت قلتہ انک علام الغیوب۔ کیا جملہ لکھا ہے؟ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اس کی دلیل کیا ہے؟ ان کنت قلت الغیوب تک میں سمجھاؤں گا بعد میں، پہلے آپ حاشیہ لکھیں، سوال موٹا موٹا کر کے ذرا لکھیں سوال۔ میں نے کہا تو نہیں کہ میں الہ ہوں، شاید دل میں خیال آیا ہو۔ جواب، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، یعنی زبان سے کہا بھی نہیں اور دل میں الہ ہونے کا خیال آیا بھی نہیں۔ سوال، شاید میں نے مسئلہ بیان کرنے میں کوئی کمی کی ہو۔ جواب، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا، ساری آیات اشارہ لکھ لیں، ما قلت لهم، یہ آگے چلے گیا ان اعبدوا اللہ ربی وربکم۔ سوال، شاید ایک آدھ دفعہ میں نے کہا ہو کہ میں الہ نہیں، اس لیے مجھے الہ بنا لیا گیا۔ جواب، کنت علیہم شہیدا، میں تو مسلسل بیان کرتا رہا۔ اب میرا معاملہ صاف ہے، آگے آپ کی مرضی۔ میں سفارش نہیں کرتا، ان تغفر، اگلی آیت بس اشارہ کر دیا، ان تغفر۔ آگے العزیز، اشارہ ہے کہ مقصد سفارش نہیں تھا۔ اب اس حاشیے کو پڑھیں جی۔ اللہ فرمائے گا تو نے کہا تھا میری عبادت کرو میری اماں کی، ہم دونوں الہ ہیں۔ جواب، سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی، اللہ تو شریک پاک ہے، جس بات کے کہنے کا حق ہی نہیں بنتا تھا میں کیسے کہہ سکتا تھا؟ کیوں؟ میں نے کہا ہے تو تجھے پتہ ہوگا، ان کنتو قلتو، تو جانتا ہوگا، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے پھر؟ آگے سوال، میں نے کہا تو نہیں ہے کہ میں الہ ہوں، لیکن شاید میرے دل میں خیال آ گیا میں الہ ہوں، تو جواب، تعلم، پھر تو دل کا حال جانتا ہے۔
دل میں الہ ہونے کا خیال ہی نہیں آیا. اچھا لیکن پھر سوال ہے، چلو میں نے زبان سے نہیں کہا میں الہ ہوں، میرے دل میں بھی خیال کبھی نہیں آیا میں الہ ہوں، شاید میں نے مسئلہ بیان کرنے میں کوئی کمی نہیں کی. ما قلت لهم الا ما تنبی، تو نے حکم دیا تھا تو میں کہتا رہا اللہ کی عبادت کرو. پھر سوال، شاید ایک آدھ دفعہ میں نے کہا ہوگا اللہ کی عبادت کرو تو اس لیے لوگوں نے مجھے الہ پر ایک آدھ دفعہ کہا ہے نا. کنت لهم شہیدا، مسلسل بیان کرتا رہا میں، بولتے ہی نہیں آپ، میں مسلسل بیان کرتا رہا ہوں اللہ میرا معاملہ صاف ہے، میرا معاملہ آگے آپ کی مرضی، میں سفارش نہیں کرتا. ان تغفر لهم، تو ان کو بخش دے یا ان کو عذاب دے، میرا کیا ہے اس سے، میرا کوئی ان سے واسطہ تعلق نہیں ہے. اب حاشیے پر لکیر لگائیں اور 10 باتیں لکھیں، لیکن ہیں عربی میں، ہیں آسان لکھواتا ہوں آپ کو، مشکل نہیں. نمبر 1، ان عیسیٰ محتاج الی اللہ، فی النعم، نعمت کی جمع فی النعم، آگے لفظ لکھیں آیت کو دیکھ کر، اس ایتوں کا بروح القدس، نقطہ لگا دیں آگے نقطے، اس ایتوں کا. نمبر 2، فی التعلیم، اب عبارت پیچھے سے میں پڑھ رہا ہوں، ان عیسیٰ محتاج الی اللہ فی التعلیم، یہ اس کے ساتھ بھی لگے گی، تعلیم میں محتاج تھے اللہ کے. آگے لکھیں وَإِذْ عَلَّمْتُكَ. نمبر 3، فی الحفاظت، عبارت کیا بنے گی آپ نے پڑھنا ہے، آسان ہے، ان عیسیٰ محتاج الی اللہ فی الحفاظت. آگے لفظ لکھیں وَإِذْ كَفَفْتُ، وہ پوری آیت ہے، اِذْ كَفَفْتُ بنی اسرائیل عنک وَإِذْ كَفَفْتُ. نمبر 4، فی وجدان، پا لینا، فی وجدان الرفقاء، رفیق کی جمع، فی وجدان الرفقاء. عبارت کیا بنے گی، ان عیسیٰ محتاج الی اللہ فی وجدان الرفقاء، ساتھیوں کے پانے میں بھی اللہ کے محتاج ہے، میرے ساتھی ہونے چاہیے. آگے لکھیں وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اشارہ لکھ لیں وَإِذْ أَوْحَيْتُ. نمبر 5، فی المعجزات، عبارت کیا بنے گی، سارے نہیں پڑھ رہے میں، بس رہنے دیں میرا خیال ہے. ان عیسیٰ محتاج الی اللہ فی المعجزات. آگے لکھیں اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ، ایک لفظ لکھ لیں بس اشارہ کر دیں، اللہ سے معدہ مانگا تھا معجزے والا. نمبر 6، پھر رزق، عبارت کیا بنے گی، ان عیسیٰ محتاج الی اللہ پھر رزق. آگے لکھیں جی وارزقنا، یہ آیت ہے، وانت خیر الرازقین. کتنی باتیں ہو گئیں، 6. 7ویں لکھیں ان عیسیٰ کان عبدا، ما کان یعلم الغیب، مانا کریں، آسان ہے. یقیناً عیسیٰ علیہ السلام عبد تھے، غیب نہیں جانتے تھے. آگے دلیل لکھیں لا اعلم ما فی نفسک. نمبر 8، ان عیسیٰ کانا مامورن، حکم دیے ہوئے، امر یامرو، ان عیسیٰ کانا مامورن
بے حکم اللہ. مانا کریں عیسیٰ علیہ السلام حکم دیے ہوئے تھے، مامور تھے کس کے؟ اللہ کے حکم کے. آگے دلیل لکھیں ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ. ایک لفظ لکھ لیں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں وہی کہتا رہا. ان عیسیٰ کان مامورا بحکم اللہ. نمبر 9 کان عیسیٰ متغیر الاحوال. اب عبارت بنی کان عیسیٰ متغیر الاحوال. کان عیسیٰ متغیر الاحوال. کانا زید قائمن ہوتا ہے نا تو عیسیٰ اسم بنے گا کانا کا. متغیر الاحوال یہ خبر بنے گی. کان عیسیٰ متغیر ان کے حالات تبدیل ہوتے تھے، کبھی کوئی حالت کبھی کوئی حالت. آگے لکھیں فی المہد و کہلا یکلم الناس فی المہد و کہلا. کبھی بچپن ہے کبھی بڑھاپا ہے، کبھی چھوٹی عمر ہے کبھی بڑی عمر ہے. متغیر الاحوال. نمبر 10 کان عیسیٰ ابنن. عیسیٰ علیہ السلام بیٹے تھے. کان عیسیٰ ابنن لمریم. اب پڑھیں جی 10 باتیں. تو بیٹے تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے، مریم کے بیٹے تھے. اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم 2 دفعہ آیا ہے اس قصے میں. تو آیتیں آپ لکھ لیں آپ کی مرضی. اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم بات یہ دلیل ہے. اب 10 باتیں آپ کو لکھوا دی اس قصے کی. نمبر 1 ان عیسیٰ محتاج اللہ فی النعم. نعمتوں میں اللہ کے محتاج تھے. دلیل عزیتوں کا بری حلق ہے. نمبر 2 محتاج تھے فی تعلیم. تعلیم میں از علمت کر. آگے نمبر 3 فی الحفاظت. حفاظت میں محتاج تھے. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ. نمبر 4 فی وجدان الرفقاء. ساتھیوں کی ضرورت تھی. فرمایا اذ آویت الی الحواریین. نمبر 5 فی المعجزات. او معجزہ مانگ رہے ربنا انزل علینا. نمبر 6 رزق میں محتاج تھے. پھر رزق ورزقنا وانت خیر الرازقین. نمبر 6 ان عیسیٰ کان عبدا کانا ما کانا یعلم الغیب. غیب نہیں جانتے، خود کہہ رہے ہیں ما ولا اعلم ما فی نفسک. آگے جی نمبر 8 ان عیسیٰ کان مامورا بحکم اللہ. اللہ کے حکم کے مامور تھے. دلیل ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ. نمبر 9 کان عیسیٰ متغیر الحال. کبھی کوئی حالت ہوتی تھی کبھی کوئی حالت ہوتی تھی. یکلم الناس فی المہد و کہلا. نمبر 10 کان عیسیٰ ابنن لمریم. ابنن لمریم مریم کے بیٹے تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے. محتاج تھے. جو اولاد دوسرے کی محتاج جو حاجت روا کیسے بن سکتی ہے؟ یہ ڈا گلا سنیا نہیں کریں سوال ہی پیدا نہیں ہوا تک نہیں پوندی نہ میں دی. چلو مولانا پھر زور کے بعد انشاءاللہ.